یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، اور جس پر میں خود عمل کرتا ہوں، جس پر میں نے خود میاں حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، کہ جب 15ویں شعبان کی جب شب لگتی ہے، اس میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے۔ اس کے مختلف طریقے مختلف بزرگوں نے بتائے، لیکن میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں جو میں خود عمل کرتا ہوں، کہ جس کا فائدہ میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا۔ مجھ کو میرے پیر و مرشد نے 6 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم دیا تھا اور طریقہ کار سمجھایا تھا، اور کہا تھا کوشش کرنا کہ یہ زندگی میں کبھی تمہاری مس نہ ہو۔ اس کا طریقہ کار آپ لوگ بھی سمجھ لیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس پہ عمل کرنا شروع کریں، تاکہ جتنی برکتیں مجھے ملی میں چاہتا ہوں کہ یہی برکتیں آپ کے حصے میں بھی آئیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، اور اس کی نیت درازی عمر کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پڑھنے کا کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کو سورہ یاسین یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری رکعت میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 2 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنا سلام پھیر لیں، اپنی 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جن لوگوں کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ اچھا، ان کو چاہیے کہ وہ اسی نیت سے، عمر درازی کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، دوسری رکعت 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور جب اپنی 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں تو اس میں 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، دیکھ کر سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اب یہ آپ کی نماز ہو گئی مکمل۔ اب آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، لیکن اس کی نیت آپ نے یہ رکھنی ہے کہ رزق میں خیر اور برکت کے لیے، رزق میں خیر اور برکت کے لیے۔ اچھا، جب بھی نیت کریں تو کوشش کریں کہ یہ نیت کریں کہ آپ اس کا جو برکتیں ہیں، اس کا جو ثواب ہے، وہ آپ کے والدین کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے مریدوں کو، آپ کے شاگردوں کو بھی اس کا حصہ ملے، اس کا اجر ملے۔ یعنی کہ عمل آپ کر رہے ہو، پڑھ آپ رہے ہو، لیکن آپ نیت یہ کر رہے ہو کہ مجھے جو ثواب ملے گا اس میں نے ان سب کو شریک کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کثرت ادا کر دیتا ہے، اس میں برکت ادا کر دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو جس کی نیت سے وہ پڑھتا ہے نا، ان تمام لوگوں کو وہی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں جن کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنا ہے رزق میں خیر اور برکت کے لیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اب ہم نے 6 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت ہم پورے کمپلیٹ کر چکے ہیں، اب ہم دوسری کی نیت کریے، اب اس میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اس میں ہم پہلی میں 1 2 3 اور مرتبہ پڑھیں گے ہم سورہ یاسین، اس کے بعد سلام پھیر لیں گے۔ اب وہی بات ہے، سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو ہم دوسری رکعت میں پھر ہم اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہوگی، اس میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، پھر ہم اس نماز کو مکمل کر لیں گے۔ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم 2 مرتبہ سورہ یاسین دیکھ کر پڑھیں گے، اور دیکھ کر سورہ یاسین پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے۔ اچھا، پہلی رکعت میں آپ نے دعا عمر درازی کے لیے کرنا ہے، اور اب ان تمام لوگوں کے لیے کرنا ہے جو آپ سے منسوب ہیں، اور جب دوسری رکعت نماز پڑھیں گے اس میں رزق میں خیر و برکت کے لیے پڑھیں گے سورہ یاسین، تو دیکھ کر آپ 2 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، اور پھر اس کے لیے دعا کریں گے۔ یہ آپ کی ہو گئی 4 رکعت نماز نفل کمپلیٹ۔ اب ہم کرتے ہیں تیسری نیت، وہ کریں گے ہم بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات کے لیے، اور اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس 2 رکعت نماز نفل میں یہ نیت کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد ترتیب یہ ہوگی کہ جن کو سورہ یاسین زبانی حفظ ہے، جو حافظ قرآن ہے، اس کی بڑی برکت دیکھی میں نے سورہ یاسین کی شعبان کے مہینے میں، خاص کر اس شب میں، تو کرنا یہ ہوگا پھر۔ اور اس 5ویں رکعت میں، یعنی کہ 5ویں رکعت ہوگی، آپ 2 کر کے پڑھ لیں نا، تو 5ویں ہوگی تو اس میں آپ نے 5 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ 6ٹھی رکعت میں آپ نے 6 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے،
اس کے بعد پھر آپ نے دعا کر لینا ہے. اب جس کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو وہ 3 مرتبہ سورہ یاسین اپنی نفل مکمل کرنے کے بعد دیکھ کر پڑھے اور پھر دعا کرے. یہ 6 رکعت نماز نفل مکمل کرے